بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج کی اس نشست کے اندر آپ کے سامنے ان حضرات کے دلائل کا جواب رکھا جائے گا جو کہتے ہیں کہ جی امام کے پیچھے باجماعت نماز میں فاتحہ پڑھنا فرض ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے سنا ہے نا، بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بھائی کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے جی، اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بات وہ کہتے رہتے ہیں، تو اس پر ظاہر بات ہے وہ کچھ دلائل رکھتے ہیں تبھی تو کہتے ہوں گے نا۔ تو ان کے دلائل کی حقیقت کیا ہے اور وضاحت کیا ہے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے میں ابھی رکھتا ہوں۔ تو جہاں تک بات ہے دلائل کی، تو آپ اس مسئلے میں ایک بات کو سمجھ لیں آج، اور نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس۔ ہم نے جب اپنے دلائل کا آغاز کیا تو کہاں سے کیا بھائی؟ کہاں سے کیا؟ قرآن سے کیا۔ قرآن سے کیا نا، ہم نے اپنے دلائل کا آغاز اس موقف پر قرآن سے کیا۔ آپ دیکھ لیں ہماری پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے دلیل قرآن سے دی، اور قرآن سے تفسیر کس کی بیان کی بھائی؟ اپنی بیان کی۔ صحابہ کرام کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طریقے سے مفسرین اور محدثین اور خود اہل حدیث کے اکابر کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی۔ تو قرآن سے ہم نے آغاز کیا دلائل کا، اور اس مسئلے میں اہل حدیث حضرات کے پاس قرآن کی کوئی بھی ایسی واضح اور صریح آیت موجود نہیں ہے کہ جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہو، یا جو ہے وہ مفسرین کرام نے یا صحابہ کرام نے یا تابعین نے یا مفسرین نے یا محدثین نے یہ مسئلہ نکالا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور جو لوگ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت نہیں کہ جس کا شان نزول یہ ہو، کسی صحابی نے بیان کیا ہو، یا کسی تابعی نے بیان کیا ہو، یا کسی مفسر نے بیان کیا ہو، یا کسی محدث نے بیان کیا کہ جی یہ آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ایسی کوئی بھی قرآن کی آیت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ بات آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور ان سے مطالبہ بھی کریں کہ بھائی ہم تو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں قرآن، اور آپ کے پاس اس مسئلے میں قرآن نہیں ہے، تو جانا تو پھر پہلے قرآن کے پاس چاہیے نا۔ تو یہ ایک اصولی بات۔ پھر اس طرف آ جاتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے، بقول آپ کے ان کے پاس قرآن موجود نہیں ہے اس مسئلے میں، لیکن احادیث مبارکہ تو ہیں، اور وہ بھی بخاری سے۔ وہ کہتے ہیں بعض دفعہ جی بخاری سے حدیث ہے ہمارے پاس۔ تو اب ان کی ان احادیث کا ذرا آپ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اصولی طور پر ان تمام احادیث کا ایک جواب میں آپ کے سامنے رکھ دوں، ان تمام احادیث کا، کہ ان کی احادیث دو حال سے خالی نہیں ہے۔ ان کی جو احادیث یہ اپنے موقف پر پیش کرتے ہیں دو حال سے خالی نہیں ہے۔ اصولی جواب آپ یہ نوٹ کر لیں، دو حال سے خالی نہیں۔ نمبر ایک کہ وہ ان کی احادیث اگر صحیح ہوں گی تو پھر وہ واضح نہیں ہوں گی کہ جی مقتدی کے بارے میں ہوں کہ مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اگر صحیح ہوں گی تو واضح نہیں ہوں گی اس مسئلے پہ، اور ہم نے آپ کے سامنے باجماعت نماز پڑھنے کی احادیث واضح رکھی۔ تو ایک بات یہ۔ دوسری بات کہ اگر واضح ہوں گی تو صحیح نہیں ہوں گی۔ تو کیا نہیں ہوں گی بھائی؟ صحیح نہیں ہوں گی، اور یہ بات انشاءاللہ ابھی میں آپ کے سامنے دلائل سے اس کو بیان کرتا ہوں۔ اب ان کی پہلی دلیل جو یہ رکھتے ہیں، عموماً اکثر پیش کرتے ہیں یہ لوگ بخاری شریف سے، کہ جی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں یعنی ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے، جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔
اب دیکھیے یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن واضح نہیں کہ بھئی کس کی نماز نہیں ہوتی، کس کی نماز نہیں ہوتی، مقتدی کی نہیں ہوتی، امام کی نہیں ہوتی، منفرد کی نہیں ہوتی، کس کی نماز نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارا امام اور منفرد تو فاتحہ پڑھتا ہے، مسئلہ تو مقتدی کی نماز کا ہے، اس کا اس حدیث میں کہیں بھی اور کوئی بھی ذکر نہیں ہے کہ جی مقتدی کی نماز نہیں ہوتی بغیر فاتحہ کے۔ ایک بات تو اس حدیث کے متعلق یہ ہے۔ دوسری بات کہ وہ لوگ اگر اس حدیث کو مقتدی کے بارے میں مانتے ہیں، وہ لوگ جو اس حدیث کو پیش کرتے ہیں اگر اس حدیث کو مقتدی کے بارے میں مانتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ پوری حدیث کو مانیں۔ کیا کریں بھائی؟ پوری حدیث کو مانیں، ادھوری نہ مانیں۔ پوری حدیث اس طرح ہے، وہ مسلم میں فصاعدن کے الفاظ کہ جو شخص فاتحہ اور فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ فاتحہ اور فاتحہ کے علاوہ یعنی کوئی اور صورت بھی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب بتائیے کہ یہ حضرات جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں وہ صرف فاتحہ پڑھتے ہیں یا فاتحہ کے علاوہ کچھ اور بھی پڑھتے ہیں؟ صرف فاتحہ پڑھتے ہیں نا۔ تو اگر حدیث کو مقتدی کے بارے میں ماننا ہے تو پھر تو پوری حدیث دیکھنے سے ان کی نمازیں بھی نہیں ہوتی، پھر تو ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، کیونکہ پوری حدیث تو اس طرح ہے کہ جو فاتحہ اور فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا، اور یہ تو صرف فاتحہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور بالکل صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ، ظاہر بات ہے مسلم کی یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو دوسرا جواب ہمارا یہ۔ تیسری بات اس حدیث کے متعلق، یہ جو بخاری سے انہوں نے پیش کی لا صلاۃ والی، کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس حدیث کا معنی، اس حدیث کا مطلب ہم صحابی رسول نے جو بیان کیا ہے وہ لے لیتے ہیں۔ بھائی صحابی رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ آج کے لوگ صحابی رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں نا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا مالک میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من صلی رکعتم لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا وراء الامام، کہ جس نے نماز کی ایک رکعت بھی ایسی پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز ادا نہ ہوگی مگر ہاں امام کے پیچھے، مگر امام کے پیچھے۔ تو معلوم ہوا یہ حدیث امام کے پیچھے کے بارے میں نہیں ہے، اور یہی بات امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے انہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بنا پر، ترمذی شریف میں۔ وہ بھی آپ ذرا یہ عبارت دیکھ لیں اور سن بھی لیں، یہ کیا لکھتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ وَأَمَّا أَحْمَدُ بْنُ حنبل فَقَالَ مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا صلاۃ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إذا كان وحده، واحتج بحديث جابر بن عبد الله حدیث قال من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اکیلے نماز پڑھنے والے پر محمول ہے۔ ان کا استدلال حضرت جابر کی حدیث سے ہے کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے کسی رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ تو دیکھیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اکیلے نمازی کے بارے میں، اور یہ بات کیوں کہی انہوں نے؟ وہی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی بنیاد پر۔ ایسے ہی اس حدیث کے راوی ہیں سفیان بن عیینہ، وہ محدث بھی ہیں امام سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی فرماتے ہیں کہ لمن یصلی وحدہ ابو داؤد کے اندر، کہ یہ حدیث اکیلے نمازی کے بارے میں ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ یہ تین جواب ہیں اس بخاری والی حدیث کے جو ہے بارے میں۔